إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. حضرات سامعین، میرے عزیز دوستوں اور چھوٹے چھوٹے ننھے منھے روزگاروں، آپ تمام لوگوں کو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ مبارک ہو، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہم گنہگار مسلمان جو ہر طرح کی گناہوں میں ملوث ہے، اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، اور اس امید میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا بہت بڑا اجر دے گا، جس کا آخرت میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو بڑا فائدہ ہوگا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے طرح طرح کے نقوص و عیوب سے اور ہمارے روزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ حضرات سامعین، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، سارے مسلمان روزہ رکھ رہے ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں آپ نے رمضان کے متعلق سے کچھ سنا ہوگا، انشاءاللہ آنے میں 3-4 جمعہ کے خطبے انشاءاللہ ہوں گے رمضان کے مہینے میں، جو انشاءاللہ
آنے والے جو خطبہ ہوں گے، جو مقررین ہوں گے، وہ آپ کو رمضان المبارک کے تعلق سے کچھ بتلائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آج کے خطبہ جمعہ میں دراصل میں آپ لوگوں کے سامنے آج مسلمانوں کا جو حال ہے، ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کو لے کر کے جو پروپیگنڈے تیار کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، مسلمانوں کو اس دنیا سے نیست و نابود کرنے کے لیے، مسلمانوں کو اس سب ہستی سے مٹانے کے لیے جس طریقے سے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، پلاننگ کیے جا رہے ہیں، لوگ اکٹھا ہو کر کے تخطیط کر رہے ہیں کہ کیسے مسلمانوں کو، کیسے اسلام کو، کیسے قرآن کو اس دنیا سے مٹایا جائے۔ آپ اگر اخبارات پڑھتے ہوں گے، اگر آپ سوشل میڈیا دیکھتے ہوں گے، اگر آپ یوٹیوب کے ذریعے، اگر آپ نیوز چینل کو اگر دیکھ رہے ہوں گے، تو یقین جانیے جس انسان کے اندر اور ایک مومن کے اندر ذرہ برابر بھی اگر اس کو اسلام کے تعلق سے اگر نالج ہے، اگر اس کے پاس علم ہے، تو جس طریقے سے میڈیا کے اندر، جس طریقے سے نیوز چینلوں کے اندر مسلمانوں کے تعلق سے طرح طرح کی گندی گندی باتیں کہی جاتی ہے، قرآن کے غلط مفہوم اور معنی کو بیان کیا جاتا ہے، ہم جیسے چھوٹے موٹے مسلمان کا، ایک مومن کا جو ہے نا خون کھول جاتا ہے اور بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور کہیں نہ کہیں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کاش ہمارا بھی کوئی نمائندہ ہوتا، مسلمانوں کا کوئی خاص نمائندہ ہوتا جو جا کر کے ان ٹی وی چینلوں پر مسلمان کی، اسلام کی، قرآن کی صحیح معنی اور مفہوم کی وضاحت فرماتے۔ حضرات سامعین، آئیے انشاءاللہ آج کے مختصر سے خطبہ جمعہ کے وقت میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ چیزوں کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج اگر آپ ٹی وی چینلوں کو کھول کر کے دیکھیں تو جس طریقے سے مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے اور جس ٹاپک کو لے کر کے سب سے زیادہ ان کی دھجیاں اڑائی جاتی ہے، وہ آپ کو سننے میں ملتا ہوگا کہ اسلام ٹیررزم کی جو ہے دعوت دیتا ہے، اسلام، مسلمان، قرآن حدیث کے اندر لوگوں کو وہاں کے ان کے ماننے والے کو دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے، مسلمانوں کو مدرسوں کے اندر یہ سکھایا جاتا ہے کہ کیسے کسی کو بم کے ذریعے سے اڑایا جائے، کیسے کسی غیر مسلم علاقہ کو جو ہے نا تہس نہس کیا جائے، کیسے کسی غیر مسلم کے اندر، کیسے کسی کافر کے مابین جا کر کے اس کو جو ہے تہس نہس کر دی جائے، اس کی بستیوں کو اڑا دی جائے۔ ایسا بتلایا جاتا ہے، ایسا کہا جاتا ہے غیر مسلموں کے نزدیک کہ جو ہے ان کے یہ ساری چیزیں ہیں۔ حضرات سامعین، اگر آپ صحیح سے اگر قرآن کریم اگر آپ پڑھیں گے یا اپنے علماء کے ذریعے اگر آپ جاننا چاہیں گے تو آپ جان کر کے حیران رہ جائیں گے کہ اسلام نے جس طریقے سے آتنکواد کی مخالفت کی ہے، دہشت گردی کی جس طریقے سے ممانعت کی ہے، اور جس کڑی باتوں کے ذریعے اسلام نے جس طریقے سے اس کی نندا کی ہے، دنیا کے کسی بھی مذہب میں آپ کو اس طرح کے دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ آپ جاننا چاہتے ہیں؟ آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا۔ حضرات سامعین، آج مسلمانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مسلمان جو ہے نا آتنکواد ہوتے ہیں، مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، مسلمان جو ہے نا دوسرے کے مندروں کو توڑتے ہیں، مسلمان جو ہے نا کسی کے گھر کو جو ہے نا تہس نہس کر دیتے ہیں، بمباری کر کے، بم دھماکوں کے ذریعے جو ہے نا دوسرے لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ کیا ایسا ممکن ہے جس اسلام کے اندر، جس قرآن کے اندر یہ کہا گیا ہو کہ اگر کوئی مسلمان، اگر کوئی مومن کسی بے گناہ آدمی کا، اگر ایک بے گناہ آدمی کا اگر آپ قتل کرتے ہیں، من قتل نفسا بغیر نفس، اگر کوئی انسان، اگر کوئی مسلمان، اگر کوئی مومن کسی بے گناہ آدمی کا اگر ایک آدمی کا قتل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ جان لو کہ وہ ایک آدمی کی قتل نہیں کرتا۔ اگر کسی انسان نے، اگر کسی مسلمان نے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے جو ہے نا اس نے کلمہ شہادت کے ذریعے وہ یقین رکھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، گواہی دیتا ہے، سر پہ ٹوپی پہنتا ہے، چہرے پہ داڑھی رکھتا ہے، کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور اگر اس نے کسی انسان کی ناحق طریقے سے اگر وہ قتل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جان لو کہ صرف اس نے ایک انسان کی قتل نہیں کی ہے بلکہ اس نے پوری انسانیت کی قتل کی ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد
کرتا ہے یا اس زمین کے اوپر اگر فساد پھیلاتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو جان لیجئے کہ صرف اس نے ایک آدمی کا قتل نہیں کیا بلکہ پورے عالم انسانیت کا قتل کیا ہے۔ اسی طریقے سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور اگر کسی ایک انسان نے کسی بے گناہ انسان کی اگر جان بچاتا ہے، ایک آدمی کا اگر آپ جان بچاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ جان لیجئے صرف ایک آدمی کی گویا کہ آپ نے جان نہیں بچائی ہے بلکہ تمام عالم اسلام کی آپ نے جان بچائی ہے۔ حضرات سامعین، جو اسلام، جو قرآن، جس حدیث کے اندر ہمیں وضو کے پانی ایکسٹرا بہانے پر جو ہے منع کیا گیا ہو، ہمارے لیے اجازت نہیں ہے، ہمارے لیے جائز نہیں قرار دیا گیا کہ جب آپ وضو بنا رہے ہو تو ٹوٹی کھول کر کے جتنا پانی بہا سکے آپ بہا سکے، بھلا اس اسلام کے اندر، اس قرآن کے اندر کسی انسان کے خون کو بہانے کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابی کے ساتھ جو ہے کسی راستے پر کسی سفر پر جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک صحابی رسول ہے، اس نے چیونٹی کا جو گھر ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے آگ لگا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لال پیلا ہو گیا، سرخ ہو گیا، کہا کہ صحابی رسول آپ نے یہ کیا کیا؟ آگ کے ذریعے جو ہے نا عذاب دینا، سزا دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو یہ حق حاصل نہیں دیا ہے۔ جس اسلام کے اندر ایک چیونٹی کے گھر کو اجاڑنے پر یہ بات کہی گئی ہو، جس اسلام کے اندر ایک آدمی بے گناہ آدمی کے قتل پر اس طرح کی وعید آتی ہو، بھلا اس اسلام کے تعلق سے یہ کہنا کہ وہ دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، وہ آتنکواد کی تعلیم دیتا ہے۔ حضرات سامعین، آپ جائزہ لے سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے غیر مسلمین، یہ اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا کرنے والے یہ جو لوگ ہیں وہ اپنی باتوں میں کتنے سچے ہیں۔ حضرات سامعین، آج مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے۔ آج افغانستان کو تباہ کس نے کیا ہے؟ آج لیبیا جو مسلمانوں کا ملک تھا اس کو کس نے تباہ کیا؟ کیا آپ کو نہیں معلوم گجرات کے اندر لگ بھگ 4 سے 5 ہزار مسلمانوں کو دن دہاڑے ان کو قتل کر دیا گیا؟ لیکن کیا آپ نے کبھی سنا کہ ان کو قتل کرنے والے جو غیر مسلمین تھے ان کو جو ہے کبھی آپ نے کہتے ہوئے سنا کہ انہوں نے آتنکواد کا کام کیا ہو؟ کیا آپ نے کبھی نیوز چینلوں کے ذریعے کیا آپ نے کبھی اپنے کانوں سے سنا کہ یہ جو مسلمانوں کے بچوں کو، مسلمانوں کی عورتوں کو، مسلمانوں کے بوڑھے اور جو ہے نا عمر دراز لوگوں کو قتل کرنے والے لوگوں کو جو ہے کبھی آپ نے دہشت گرد کہتے ہوئے سنا؟ کبھی نہیں سنا ہوگا، چونکہ ان کو دراصل پرابلم، ان کو دراصل مسئلہ جو ہے نا آپ کے قرآن سے، آپ کے حدیث سے، آپ کے اسلام سے، آپ کے وجود سے۔ لہذا یہ جب کچھ بھی کریں گے آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب ان کے یہاں سے کوئی چیز ہوتی ہے، جب یہ آج دنیا کے کس انسان نے بابری مسجد کو نہیں دیکھا تھا؟ ہم آپ سارے لوگوں نے، دنیا کے تمام لوگوں نے بابری مسجد کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ کیا کسی نے وہاں پر جو مندر بنی ہوئی تھی، کیا کسی انسان نے کبھی اس کو دیکھا؟ نہیں دیکھا، لیکن ہماری ننگی آنکھوں کے سامنے ہماری مسجد کو تباہ کر کے، ہماری مسجد کو منہدم کر کے، ہماری مسجد کو ڈھا کر کے وہاں پر کسی جو ہے بت خانے کو تعمیر کیا گیا، اور تم ہمیں کہتے ہو کہ ہم دہشت گردی پھیلاتے ہیں، ہم آتنکواد پہنچاتے ہیں، ہم جو ہے نا مسلمانوں کو اور اسلام ہمیں دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، بلکہ ہم تو وہ ہیں کہ تم نے ہماری نسلوں کے سامنے، تمام دنیا کے بلینس مسلمانوں کے سامنے تم نے ان کی مسجدوں کو مسمار کر دیا، لیکن ایک بھی مسلمان ایسا نہیں تھا کہ جو کھڑا ہو کر کے جو ہے اس کی مخالفت کی ہو اور اس کے زد لا کر کے کسی کا جو ہے قتل عام کیا ہو۔ ہم تو وہ امن کے ماننے والے لوگ ہیں، ہم تو اس طرح کی شانتی چاہتے ہیں اپنے دیش کے اندر، اپنے سماج کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر۔ بھلا حضرات سامعین، یہ کیسے ممکن ہے کہ اس اسلام کو اگر کوئی یہ کہے کہ وہاں پہ دہشت گردی سکھائی جاتی ہے، وہاں پہ جو ہے ٹیررزم کی دعوت دی جاتی ہے، مدرسہ میں پڑھنے والے بچوں کو ہے نا دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کبھی ایسے لوگ ملے تو آپ ان سے سوال کیجئے گا۔ حضرات سامعین، جس دوسری چیزوں کو لے کر کے اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو جو ہے نا نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہ ہے پردہ۔ آپ نیوز چینلوں پر پڑھیں گے، سنیں گے، آپ دیکھیں گے کہ مجھے پتا نہیں اگر کوئی مسلم خاتون ہے، میری بہن ہے، میرے گھر کی کوئی عورت ہے، اگر وہ حجاب کرنا چاہتی ہے، آج الحمدللہ ہمارا دیش بھی ایک ڈیموکریسی کنٹری ہے، ہندوستان بھی ایک ڈیموکریسی کنٹری ہے، چاہے اس دیش کے اندر یا اپنے دیش کے اندر رائٹ ٹو ایجوکیشن
اور ہمیں کیا پہننا ہے، کیا کھانا ہے، کیسے رہنا ہے، اس کا ہمیں اپنا دیش دیتا ہے۔ آج وہاں کی جو حکومت ہے، کرناٹکا کی حکومت کی بات آ رہی ہے حضرات سامعین، پہلے تو آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ اسلام نے پردے کے تعلق سے کیا کہا ہے۔ اسلام نے پردے کی بڑی اہمیت قرار دی ہے اور کہا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے گھر میں جو ان کی بہنیں بیٹیاں ہیں، ان کے گھر میں رہنے والی جو عورتیں ہیں، ان کو پردے کی تلقین کریں۔ اور کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں، اسلام نے عورتوں کو بڑا مقام دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ جب ہمارے گھر میں ایک عورت ماں کے درجے کو پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو مارنا تو دور کی بات ہے، گالی دینا تو دور کی بات ہے، ڈانٹنا تو دور کی بات ہے، ان پہ جھڑکنا تو دور کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے کو تک نہیں کہہ سکتے۔ ماں کا درجہ ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من احسن من حسن صحابتی یا رسول اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اموں کا، پھر پوچھا، پھر اللہ کے نبی نے کہا اموں کا، پھر تیسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا، تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا اموں کا۔ یہ درجہ پھر جب ایک بیٹی کی حیثیت سے، جب ہمارے معاشرے میں ایک بیٹی کی حیثیت سے جب عورت ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی اپنے 3 بیٹیوں کو جو ہے نا اچھی طریقے سے پرورش کرتا ہے، ان کو تعلیم دیتا ہے اور جو ہے نا ان کی شادی کراتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جنت کے دروازے کھولتا ہے۔ ایک صحابی کے پاس 2 بیٹی تھی، اس نے پوچھا کہ اللہ کے نبی میرے پاس تو 3 بیٹی نہیں ہے۔ کہا کہ جس شخص کے پاس 2 بیٹی ہو اور وہ اس کی اچھی طریقے سے پرورش کرے، اس کو تعلیم دے اور اس کی اچھی جگہ پہ شادی کر دے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت دے گا۔ ایک صحابی تھے جن کے پاس صرف 1 بیٹی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو 3 بیٹی نہیں ہے، میرے پاس تو 2 بیٹی نہیں ہے، میرے پاس تو صرف 1 بیٹی ہے، میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس 1 بیٹی ہو، اگر اس کی بھی اچھی طریقے سے تربیت کرتا ہے، اس کو تعلیم دیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اچھی جگہ پر اس کی شادی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت کے دروازے کو کھولے گا۔ یہ جو اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے، جو مرتبہ دیا ہے، دنیا کے کسی مذہب کے اندر، دنیا کے کسی شریعت کے اندر آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ اسی وجہ سے، اسی کارن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو کہا کہ اس کو جتنا ممکن ہو سکو اس کو جو ہے پردے میں رکھا جا سکے۔ کیا آپ نے کبھی اپنے گھر میں سونے اور چاندی کو کبھی ایسے کھلا چھوڑا ہے؟ کبھی نہیں۔ کیوں؟ چونکہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے، آپ اس کی قدر جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایک خاتون کی اتنی قدر و قیمت ہے۔ حضرات سامعین، کرناٹک کے اندر ہے جو ہے نا، کچھ 2022 کی بات ہے، کچھ مسلم جو ہماری بہنیں تھی وہ پڑھنے جا رہی تھی، حجاب لگا کر کے جا رہی تھی۔ ایک دن کی بات ہے کہ وہاں کے پرنسپل نے کہا کہ کل سے آپ لوگ جو ہے نا حجاب پہن کر کے نہیں پڑھنے آ سکتی۔ کہا کہ کیوں نہیں پڑھنے آ سکتی؟ یہ ہمارا رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے، ہمارا سنویدھان، ہمارا جو کنسٹیٹیوشن ہے وہ ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ ہم اپنا لباس اختیار کریں، ہم کیا پہنیں گے، ہم کیا کھائیں گے، ہم کس طریقے سے تعلیم حاصل کریں گے، ہمارا کنسٹیٹیوشن اس کی اجازت دیتا ہے۔ چنانچہ ہماری بہنوں نے جب یہ ساری باتیں کی، اس کے باوجود بھی وہاں کی انتظامیہ نے نہیں مانا اور وہاں پر کچھ جو غیر مسلم جو لڑکے تھے انہوں نے کہا کہ اگر کل سے مسلم لڑکیاں اگر حجاب کے ساتھ اگر پڑھنے آئیں گی اسکولوں کے اندر، اگر پڑھنے آتی ہے تو ہم لوگ بھی جو ہے نا پتہ نہیں جو بھگوا کلر کے ان کے جو گمچے ہوتے ہیں اور کیا کیا ہوتے ہیں وہ ساری چیزوں کو کر کے آئیں گے۔ حضرات سامعین، کچھ دنوں کے بعد وہاں پہ جو ہے نا حجاب کو بینڈ کر دیا جاتا ہے، وہاں پہ حجاب کو جو ہے نا لاگو نہیں کرنے دیا جاتا، اور کتنی ہمارے لاکھوں اور کروڑوں جو ہے نا ہماری مسلم بہنیں تھی جن لوگوں کو اسکول جو ہے نا چھوڑ کر کے اپنے گھروں میں اندر بیٹھنا پڑا۔ آخر کیا تکلیف ہے؟ ایک مسلمان اگر مسلم بہنوں نے ان سے پوچھا بھی کہ ہمارا تم حجاب اتروا کر کے کرنا کیا چاہتے ہو، ایک غیر مسلم اپنے ہاتھ میں کلاوہ پہن کر کے آتا ہے، کیا آپ ان کو کہیں گے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کو نکال کر کے پھینک دیں؟ ایک سکھ انسان اپنے سر پہ پگڑی پہن کر کے ایک ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے آتا ہے، کیا کبھی آپ ان سے کہیں گے کہ وہ اپنے سر سے اس پگڑی کو اتار کر کے پڑھنے کے لیے آئے؟ کیا کبھی آپ جو ہے نا جہاں پہ ہندوستان کے اندر کئی ایسے صوبے ہیں، خاص طور سے راجستھان کے اندر، وہاں کی عورتیں آج بھی مسلمانوں سے زیادہ گھونگھٹ کا اہتمام کرتی ہے،
ہے اور وہاں پہ پڑھنے والی بچیاں بھی گھونگھٹ لگا کر کے پڑھنے جاتی ہے. کیا آپ ان بچیوں کو کبھی کہیں گے کہ آپ جو ہے نا گھونگھٹ کو ہٹا کر کے آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہو؟ نہیں، کیونکہ ان کو پرابلم آپ سے، قرآن سے، حدیث سے. حضرات سامعین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے سے پردے کا اہتمام کرتی تھی، آئیے میں تھوڑا سا بتلاتا ہوں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے ان کی وفات کا وقت قریب ہے، وہ اپنی حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہے میری بہن لگتا ہے کہ میرے وفات کا وقت قریب ہے، مجھے دنیا کے اندر کبھی کسی مرد نے میرے کو نہیں دیکھا، میرے چہرے کو نہیں دیکھا، میرے بال کو نہیں دیکھا، میرے ہاتھ اور پیر کو نہیں دیکھا. میں چاہتا ہوں کہ میری جب وفات ہو تو لوگ میرے چہرے کو نہ دیکھیں. لہذا حضرت اسماء نے کہا کہ حبشہ کے اندر ایک خاص طرح کی چادر ہوتی ہے جو انشاءاللہ اس کو لایا جائے گا اور آپ کو اسی کے ذریعے تدفین کی جائے گی. حضرات سامعین، آئیے دراصل میں آپ کو سامنے ایک اور تھوڑی سی اہم بات بتلانا چاہتا ہوں، لہٰذا ان چیزوں کو چھوڑتے ہوئے میں آگے بڑھ رہا ہوں. تیسری جو چیز ہے جس کے ذریعے مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، انہیں ستایا جا رہا ہے، وہ ہے گو رکشا کے نام پہ. آج آپ ہندوستان کے اندر لگ بھگ 12 سے 13 ایسے اسٹیٹ ہیں، ایسے صوبے ہیں جہاں پہ ایک انسان گائے کا گوشت نہیں کھا سکتا، منع. بلکہ ایسا بھی ہے کہ اگر آپ کے اوپر اگر ذبح کرنے کا اگر الزام لگ جاتا ہے، خاص طور سے اتر پردیش کے اندر، مدھیہ پردیش کے اندر، تو وہاں کے علاقائی حکومت کی طرف سے اتنے سخت قوانین ہیں کہ اگر آپ کے بارے میں اگر پتہ چلتا ہے کہ آپ نے گائے کو ذبح کیا ہے، 10 سال سے لے کر کے عمر قید تک کی آپ کو سزا ہو سکتی ہے. اگر کسی دھرم کے اندر، اگر کسی مذہب کے اندر آپ غیر کو آپ اپنی ماتا مانے، آپ اپنی بہن مانے، آپ کچھ بھی مانے، میرے کو اس سے کیا مطلب ہے؟ ان کا تہوار آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے تہواروں کے اندر مسلمان گوشت نہیں بیچ سکتے. کون بیچ سکتے جی؟ ہمارا بھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، کیا ہم آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ شراب کی جو ہے دکانیں بند کر دیں؟ آپ جو ہے پگ وغیرہ کا جو گوشت کاٹ کر کے آپ بیچتے ہیں، آپ بند کر دیں؟ کیا کبھی کسی مسلمان نے کہا؟ کیا کبھی کسی مسلمان نے ایسا مطالبہ کیا؟ نہیں کیا. چونکہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے. حضرات سامعین، گائے کے نام پر مسلمانوں کو بڑا ظلم کیا جا رہا ہے. اخلاق کا نام سنا ہوگا. یوپی کے اندر ایک شخص تھا، اس کا نام اخلاق تھا. وہ گوشت کا کاروبار کرتا تھا، گوشت کاٹ کر کے بیچا کرتا تھا. ایک دن کسی غیر مسلم کو پتہ چلتا ہے کہ جو اخلاق نام کا جو آدمی ہے وہ گائے کا گوشت بیچتا ہے. ان کو پکڑ کر کے آدھے گھنٹے کے اندر اس کو قتل کر دیا گیا. اتنا مارا کہ آدھے گھنٹے کے اندر اس کو قتل کر دیا گیا. جب اس کے گوشت میں سے تھوڑا سا کاٹ کر کے لیبورٹری کے اندر بھیجا گیا جہاں پہ چیزوں کو چیک کیا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ وہ جو گوشت تھا وہ گوشت گائے کا گوشت نہیں تھا. گائے کے گوشت کے نام پر اس آدمی کا قتل کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے. وہ اس انسان کو اس دنیا سے آسمان پر بھیج دیا جاتا ہے. لیکن جب اس گوشت کا چیک اپ ہوتا ہے، آپ جان کر کے حیران ہو جائیں گے کہ وہ گائے کا گوشت ہوتا ہے. اس انسان کی جان کا کون ذمہ دار ہوگا؟ حضرات سامعین، اس طریقے سے مسلمانوں کو جو ہے نا پریشان کیا جا رہا ہے، بدنام کیا جا رہا ہے. ایک اور چیز کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. ہندوستان کے اندر جہاں پہ گائے کا گوشت کھانا منع ہے، آپ کو جان کر کے تعجب ہوگا کہ ہندوستان کی جو سب سے بڑی کمپنی ہے کہ جو بیف کو ایکسپورٹ کرتی ہے، دوسرے ملکوں کے اندر بھیجتی ہے، بیچتی ہے، وہ کسی مسلمان کا نہیں ہے. وہ کسی مسلمان کا نہیں ہے. اس کمپنی کا نام الکبیر ہے. الکبیر بھی اس نے بھی نام رکھا ہے، مسلمانوں سے ملتا جلتا ہوا نام رکھا ہے تاکہ کبھی ان کو بدنام کیا جائے تو جو اس دنیا کے اندر، اس پورے دیش کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو لگے کہ یہ مسلمانوں کی کمپنی ہے. پورے ہندوستان کے اندر جو سب سے بیف ایکسپورٹ کرنے والی جو کمپنی ہے وہ ایک غیر مسلم کی ہے، ہندو کی ہے، اور اس کمپنی کا نام الکبیر ہے. دوسرے نمبر پر بھی جو کمپنی آتی ہے وہ بھی جو ہے غالباً العربین کمپنی ہے، وہ بھی مسلمانوں کے نام پر رکھی گئی ہے، لیکن اس کا بھی جو اصل جو بانی ہے، جو اس کے مؤسس ہے، اس کے جو فاؤنڈر ہے وہ ایک غیر مسلم ہے. لیکن مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے
مسلمانوں کے نام پر یہ نام رکھیں گے اور مسلمانوں کو بدنام کریں گے۔ حضرات سامعین، حل کیا ہے؟ سولوشن کیا ہے؟ طرح طریقے سے ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے۔ حل کیا ہے؟ حل صرف ایک ہے۔ اگر آپ اس دنیا کے اندر زندہ رہنا چاہتے ہیں، اپنی بقا کو اگر آپ محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نام و نشان اس دنیا کے اندر باقی رہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم عزت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اور پوری جوڑے وقار کے ساتھ اس دنیا کے اندر جیے، تو صرف ایک سولوشن ہے، وہ ہے آپ اپنے بچوں کو ایجوکیشن دلائیں۔ آج بھی ہم مسلمانوں کی جو حالت ہے، تعلیمی میدان میں جو ہم مسلمان اتنا پیچھے ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آپ کے مسجد کو گرانا ہے کہ نہیں گرانا ہے؟ آپ کے مسلمان کے خلاف کوئی چیز پاس کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے؟ اس کو پاس کرنے والے لوگ جب تک جو ہے نا وہاں پہ آفسوں کے اندر بیٹھنے والے لوگ آپ کے نہیں ہوں گے، تب تک آپ کے خلاف قلم چلائی جائیں گی۔ آپ چاہتے ہیں کہ ان قلم کو اگر توڑا جائے، ان قلم کی طاقتوں کو جو ہے اپنے ہاتھ میں لیا جائے، صرف ایک حل ہے، آپ اپنے بچوں کو تعلیم دلائیے۔ اگر آپ کی خواہش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو علماء بنائیں، عالم دین بنائیں، لہٰذا آپ اچھے مدرسے کا انتخاب کیجیے، اچھا مدرسہ بنائیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ پڑھ لکھ کر کے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، دنیا کے کسی بھی شعبے میں جا کر کے کام کرے، آپ اسکولوں میں پڑھائیں۔ آپ کو کسی عالم دین نے یا کسی اسلام نے کبھی بھی ایک مسلمان کو کسی بھی طرح کے علم سے حاصل کرنے سے نہیں روکا ہے۔ لیکن جب تک آپ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے، تعلیم نہیں دلائیں گے، تعلیمی سسٹم میں آگے نہیں آئیں گے، تب تک ہماری ذات کو، ہمارے مقدس مقامات کو اسی طریقے سے پامال کیا جائے گا، برباد کیا جائے گا۔ آخری بات میں کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ الحمدللہ اب تک دور کے اندر کئی ایسے مساجد ہیں، 2-3 مساجد ہیں کہ جہاں پر مسلمان جا کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اہل حدیثوں کی کوئی خاص اپنی جو ہے مسجد نہیں تھی۔ لیکن الحمدللہ ہمارے چند غیور علماء کرام نے اور چند مضبوط قسم کے لوگوں نے مل کر کے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ جماعت اہل حدیث کی ایک مسجد تعمیر کی جائے، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بی بی چوک سے پچھم کی طرف ایک اہل حدیث کی ایک مسجد تعمیر ہو رہی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ تمام لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے الحمدللہ کافی چندے ہوئے ہیں، ابھی ایک چھوٹی موٹی مسجد تیار کی جا رہی ہے، انشاءاللہ آگے چل کر کے ان سے ایک اور بھی بڑی شکل دی جائے گی، لیکن وہاں سے ایک ذمہ دار ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں۔ لہٰذا میں تمام مسلمان بھائیوں سے، آپ لوگوں سے گزارش کروں گا جتنا ہو سکے آپ اپنی طرف سے اس مسجد کے لیے کچھ تعاون کریں، اور اگر کوئی نہ لے کر کے آئے ہو تو وہ نام بھی لکھا سکتے ہیں اور وہ بعد میں انشاءاللہ دیں گے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معراج انشاءاللہ وہاں پہ گیٹ پہ کھڑا رہے گا، اور آپ لوگ جب جائیں تو جس طریقے سے 10 20 30 50 100 500 جس طریقے سے بھی آپ مدد کرنا چاہیں تو آپ مدد کر سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ عنایت فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کی عالمی سطح پر حفاظت فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو دین اور دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔
اچھا اس کو ہٹانا پڑے گا. پکڑے